من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب تھا کہ یہ ہٹا دیتے آپ کو زمین سے یا ہلا دیتے آپ کو زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دیں آپ کو یہاں سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، اور یہ بھی نہیں ٹھہر سکتے آپ کے پیچھے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ سنت دستور ہے من قد ارسلنا قبلک، اس سے پہلے ہم نے بھیجے، آپ سے پہلے ہم نے بھیجے اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہ پائیں گے آپ ہمارے دستور میں کوئی تفاوت۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پیغمبر وقت بھی کسی کافر کی طرف کسی بات میں مائل ہو جاتا ہے، میلان اس کا چلا جاتا ہے، تو رب العالمین کی طرف سے تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا کہ دگنی سزا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ تو مجھے آنکھ کے پلک جھپکنے کے بقدر بھی نفس کے سپرد نہ کرنا، کہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور ہر وقت انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین فتنوں سے، فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ بہت سارے فتنے رونما ہیں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے انسان خوب اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ پھر ایک اور اصول ذکر کیا گیا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ اگر یہ لوگ آپ کو ہٹا دیں، استفزاز، ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا، کہ یہ آپ کو اگر جھنجھوڑ دے اس زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دے، تو وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پیچھے آپ کے یہ بھی رک نہیں سکتے، پھر ٹھہر نہیں سکتے کہ آپ کو تو نکال دیا اور خود پیچھے مزے کرتے رہیں۔ فرمایا اللہ کا دستور بھی یہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ کی دھرتی کو تنگ کر دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر کئی قسم کی تکالیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر صحابہ نے 2 ہجرتیں کر لی، لیکن پھر بھی یہ باز نہ آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مجبور کر دیا، نکالا نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، نکالنے کے لیے یہ تیار تھے لیکن انہوں نے نکالا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم ہٹا دیتے زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، آپ کو یہاں سے نکال دیتے اس مکہ کی دھرتی سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن پیچھے پھر یہ بھی ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام تو مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، دنیا نے دیکھا کہ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بھی مکہ میں ٹکنے نہیں دیا، 1.5 برس کے اندر اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مکہ کی دھرتی پر اسلام کے جھنڈے کو نافذ کر کے گئے۔ زیادہ عرصہ وہ لوگ مکہ کے نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوئے، بلکہ صرف یہی نہیں،
بلکہ بنو قریظہ ان کو جلا دیا گیا، بنو نذیر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ حضرت عمر کے دور میں خیبر کے سارے یہودیوں کو باہر کر دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1.5 برس کے اندر اندر مکہ کے جتنے بڑے بڑے مشرک تھے بلایا، آؤ بدر کے معرکے میں، بدر کے میدان میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا یہاں اس جگہ پر فلاں فلاں سور مار کو، فلاں فلاں مکے کے بڑے کو آپ ماریں گے، اس کی لاش پڑی ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے من و ان دیکھا، ویسا ہی ہوا، اللہ کی مدد آئی۔ تو نکالنے والے، مارنے والے، وہ اگرچہ کسی پر زمین کو تنگ کر دے، لیکن فتح پھر بھی اللہ نے اہل اسلام کے لیے رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ جتنا کچھ کر جائیں، لال مسجد پر کتنے تابڑ توڑ حملے ہوئے، اس کی شہید کرنے کی کتنی کوششیں کی گئی، کتنی بمباریاں اس پر کی گئی۔ میں جب وہاں اس کے بعد گیا اور میں نے جہاں کر نماز پڑھی تو نماز پڑھتے ہوئے ایک طرف کا حصہ دیکھا وہ شہید ہوا ہے، لیکن اوپر کی طرف دیکھا تو قرآن کی آیت لکھی ہوئی نظر آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ فتح ہمیشہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کرنے والے کچھ بھی کر جائیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ پیچھے آپ کے یہ بھی نہیں ٹھہر سکتے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کو نکالا اللہ نے پیچھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، پیچھے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ تو اللہ کی خصوصی رحمت تھی، ورنہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر اے اللہ پتھر کی بارش برسا، رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم پر عذاب نہیں آ سکتا اس لیے کہ تمہارے درمیان میں پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے درمیان میں وقت کا پیغمبر موجود ہے، اس لیے تم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اور جب انہوں نے پیغمبر کو نکالا تو اللہ کا عذاب ایسے آیا کہ ان کی کایا پلٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ تو اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے کہ دین والوں کے اوپر راستے تنگ کیے جاتے ہیں، اور پھر دنیا میں ہی اللہ رب العالمین ان کو ایسے عذاب کے مزے چکاتا ہے۔ یہیں پر میرے پاس سندھ سے پتہ نہیں کہاں اندرون سندھ سے آئے ماں باپ تھے، اور ان کا نوجوان لڑکا بالکل حالت غیر، کہا مولوی صاحب کسی نے بتلایا ہے آپ کے پاس دم کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ قابو میں نہیں آتا، کبھی سر مارتا ہے دیوار میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سرکاری نوکری کرتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی وجہ تو ہوگی، جب سرکاری نوکری کرتا تھا ٹھیک ٹھاک تھا۔ کہا لال مسجد کے آپریشن میں شریک تھا، آپریشن میں شریک ہوا ہے، اور وہاں جب آپریشن ختم ہوا گھر واپس آیا ہے، اس وقت سے یہ حالت ہے۔ اللہ کا اپنا دستور اور قاعدہ اور قانون ہے۔ اللہ دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے اشاعت کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کی مال کی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں رائگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دب گئے، یہ ختم ہو گئے، یہ فنا ہو گئے۔ مکہ کے مشرکوں نے بھی یہی دیکھا کہ ہم نے نبی کو نکال دیا، نبی ہجرت کر کے چلا گیا، اب نبی کی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان قریب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گیا،
بدر کا معرکہ آنے والا ہے، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ، اور ایسا معرکہ کہ ایک طرف کافر ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، دوسری طرف مسلمان صحابہ، ان کے پاس کچھ نہیں، کافر تعداد میں 1000 ہیں، مسلمان تعداد میں 313 ہیں، کافروں کے پاس خچر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ننگے پیر ہیں، ٹوٹے ہوئے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ 313 ان 1000 پر غالب آ گئے، وہ 313 ان 1000 میں بڑے بڑے سور ماروں کو مار گرایا، اور کافروں کے دلوں میں ایسا رعب بیٹھ گیا کہ پھر وہ آج تک سر نہ اٹھا سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان، اس نے جو اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے، وہ لیبل دکھلاوے کا ہو گیا، ریا کا ہو گیا، نام و نمود کا ہو گیا۔ آج بھی اگر اس لیبل کے اندر اخلاص بھر دیا جائے تو کافر کی مجال نہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ اللہ کا دستور ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ولا تجد لسنتنا تحویلا، ان لوگوں کو بھی یہی بات کہی گئی تھی جو آپ سے پہلے رسول آئے، ان کو جن لوگوں نے نکالا پیچھے وہ بستی والے بھی نہیں بچے، ختم کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نکلے، قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نکلے، قوم صالح کو تباہ کر دیا گیا، قوم سمود کو تباہ کر دیا گیا۔ اور فرمایا رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اللہ کے اس دستور میں تم کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ جو دستور سابقہ چلا آ رہا ہے وہی دستور پیغمبر آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور کہہ دو ان مکہ کے مشرکوں کو وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اللہ کے دستور میں کوئی بھی تفاوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔